تخلیق ہوئی تو فرشتوں پر پیش کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ فرشتوں سے اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام ذرا۔ تو فرشتے ان ناموں سے عاجز آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا لیے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے، اور اس کے بعد یوں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت ظاہر کر دی فرشتوں پر۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ سجدہ جو تھا یہ تعظیمی تھا۔ اس کی حالتیں مختلف لکھی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پراپر سجدہ کیا جیسے سجدہ کیا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں بس ان کے سامنے تھوڑا سا جھکے۔ اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں پورا جھکے ہو یا آدھا جھکے ہو، کیونکہ حکم ربانی تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی یہی تھا۔ لیکن آج کل یہ تعظیم سجدہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر حکم ربانی نہیں ہے۔ حکم ربانی صرف آدم علیہ السلام کے لیے تھا۔ لیکن ان میں سے ایک لعین جو پہلے بڑا صوفی بنا، بڑا عبادت گزار بنا کرتا تھا، اس نے سجدے سے انکار کیا اور کہا بغض اور حسد کی بنیاد پر کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام اور تمام فرشتوں کو مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے میں بہتر ہوں۔ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اور آگ مٹی سے بہتر ہوا کرتی ہے، تو اس لحاظ سے سجدہ مجھے ہونا چاہیے تھا، نہ کہ آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور مردود قرار دیا، اور ہمیشہ کے لیے اس کو ذلیل کر دیا۔ شیطان جو ہے یہ جنات کی جنس میں سے ہے، نہ کہ فرشتوں کی جنس، لیکن زیادہ عبادت کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ فرشتوں کے ساتھ تھا، اور یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کا نام عزازیل اور ابلیس بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب مکمل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کو بھی چلانا تھا، تو اس کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کیسے پیدا ہوئی، ان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ تو اس کے بارے میں دو روایت۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی بنا دی گئی تاکہ ان کے ساتھ جوڑا ہو، کیونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا، تو حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کر دیا۔ لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اس روایت کی تائید مسلم شریف کے حدیث سے بھی ہوتی ہے، تو اس میں صاف لفظ ہے۔ اسی طرح حوا علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو بطور مہمان نوازی کے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی جنت میں جو چاہے کر لو، لیکن ایک درخت ممنوع ہے، اس کے پاس تم دونوں نے جانا نہیں ہے۔ اس کے قریب جانے کا مطلب یہ کہ اس سے پھل وغیرہ نہیں کھانا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ درخت کس چیز کا تھا؟ بعض تو کہتے ہیں گندم کا تھا، بعض کہتے ہیں زیتون کا تھا، بعض کیا کہتے ہیں، لیکن ممنوع درخت قرآن کریم میں زیادہ وضاحت نہیں ہے، بس اتنا آیا ہے کہ ممنوع درخت سے اللہ نے منع کی۔ اب کس چیز کا درخت تھا تو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس سے کچھ نہیں کھانا۔ تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خطا کی اور درخت سے کچھ کھا بیٹھے۔ قرآن کریم نے اس کو فعصى آدم ربه فغوى،
عصا کے لفظ سے تعبیر کیا۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصومین ہیں، تو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ انبیاء معصومین ہیں۔ یہ الفاظ کی سختی دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جرم بڑا سنگین بہت بڑا ہوتا ہے، یا تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جرم کرنے والا فاعل جو ہے وہ بہت عظیم اور بڑی شان والا ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی بادشاہ کے پاس جب کوئی شخص آتا ہے، یا تو اس نے جرم بڑا کیا ہو تو اس کو بادشاہ بہت بڑی سزا دیتا ہے، یا جرم تو بڑا نہیں کیا ہوتا ہے لیکن بادشاہ کے قریبی ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی بادشاہ کو سخت غصہ آتا ہے، اس کو بہت بڑی سزا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یا جتنے بھی انبیاء کے لیے جو سخت الفاظ قرآن اور حدیث کے اندر ہے، ان سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ فاعل جو کرنے والے ہیں جو عظیم ہیں۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کو فرشتوں نے بسجدہ کیا اور زمین کے حقیقی خلیفہ ہیں، تو عظیم ہونے کی وجہ سے یہ الفاظ کی سختی ہے، باقی انبیاء معصومین ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارا موضوع کہ جنت سے اللہ تعالی جنت میں ان کی مہمان نوازی کی، اس کے بعد جب انہوں نے ممنوع درخت سے کچھ کھایا تو ان کے سطر ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئے اور جنت کے پتوں سے ایک دوسروں کو چھپانے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو شیطان سمیت زمین پر اتار دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اچھے اعمال کرو تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا، اگر تم میں سے کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اسی طرح شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کو، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا تھا، اس وقت چیلنج کر دیا تھا کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا، مجھے مہلت چاہیے۔ جب اللہ نے ان کو مہلت دی، اس لائن کو مہلت دی گئی، تو اس کے بعد کہتا ہے میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا اور سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو میرے مخلص بندوں کو نہیں ہٹا سکے گا۔ تو اسی طرح یہ چیلنج لے کے شیطان زمین پر اترا، اور حضرت آدم اور ان کی اولاد کو یہ چیلنج ہے کہ شیطان کے وساوس اور ان چیزوں سے بچے، تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی اس کی مقدر ہوگی۔ وآخر دعوانا